اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج جو بیٹھک ہے اس میں ہمارے جو لائیو دیکھنے والے دوست ہوتے ہیں آج وہ بالمشافہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آن لائن ہوتے ہیں ان میں شاہد صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب فیاض صاحب، اور فیاض صاحب کے ساتھ محمد یاسر صاحب ہیں، اور مقصود صاحب تو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ابرار صاحب میں آپ کا خادم تو حاضر رہتا ہوں۔ تو ابھی انشاءاللہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے معارف و ملفوظات ابن العربی، اور یہ تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سعود کی۔ اور جو لاسٹ بیٹھک تھی ہماری اس میں ہم نے جو پڑھا تھا لاسٹ وہ کون سا تھا ابرار صاحب؟ میرے تو مائنڈ میں نہیں ہے ابھی۔ 55 نمبر سے پڑھنا، 104 صفحے پہ، اسماء اور ان کے آثار۔ ہاں جی، 55 نمبر ہے یہ ملفوظ، اور 104 نمبر صفحہ ہے۔ تو ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس ملفوظ کا نام ہے جی اسماء اور ان کے آثار۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ اسے ذہن میں بٹھا لیا، جیسے روشنیوں کی کثرت سے ایک جسم کے متعدد سائے بنتے ہیں، اور یہ تو حس میں بھی واضح ہے، اسی طرح حقائق الہیہ کے تقاضوں کے مطابق انوار الہیہ سے موجودات پھوٹتی ہیں۔ ان حقائق نے وجود میں اپنے آثار چاہے، یوں عالم میں کثرت کا ظہور ہوا۔ وہ ذات تو ایک ہے لیکن اس کی نسبتیں اور حقائق کثیر ہیں۔ اسماء نے ہی ان آثار کا تقاضا کیا، جبکہ ذات تو ہر شے اور تقاضوں سے بے نیاز ہے، اور اسماء کے انہی حقائق سے کلی مشابہت بھی ہے۔ اس کو پہلے ڈسکس کر لیں گے، آپ پورا پڑھ لوں پہلے۔ یہ نیچے تو حاشیہ ہے نا؟ ہاں چلیں پھر۔ اچھا، یہ تو بس سادہ اسماء کے والے سے شیخ نے بتایا، اس پہ کئی دفعہ ہاں وہی نا، تو اسماء چلیں پھر بھی تھوڑا بہت تو اس میں کچھ کہیں گے ہی نا۔ وہی کہ اسماء الہیہ جو ہیں وہ نسبتیں ہیں، اور عالم میں جو کثرت ہے وہ اسماء سے ہے، اور ذات الہیہ جس کو ہم کہتے ہیں ذات بات وہ واحد ہے، اور اس کی جتنی نسبتیں ہیں اور یہی اس کے حقائق ہیں، مطلب ہر اسم کی ایک حقیقت ہے کہ المرید جو ہے وہ ارادے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، القادر جو ہے قدرت پہ دلالت کر رہا ہے، الحی حیات پہ کر رہا ہے، مطلب اسی طرح تمام اسماء کو آپ لے لیں۔ تو بس یہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ذات ایک ہے لیکن ان کے اسماء مطلب اس کی نسبتیں زیادہ ہیں، متعدد ہیں، اور ہر نسبت کی ایک حقیقت ہے۔ اس نسبت کا ایک تعلق ذات پہ ہے اور ایک تعلق اس اپنی حقیقت سے ہے۔ تو یہ جو ہے شیخ نے، اور اس کی جو ظاہر مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر مختلف روشنیاں ہوں تو ایک جسم کے مختلف سائے بنتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے بس اس میں شیخ نے یہی بتایا کہ جی اسماء جو ہیں، اور دوسرا یہ اینڈ پہ بتایا کہ جی اسماء نے ہی ان آثار کا تقاضا کیا۔ یہ جو موجودات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں مخلوقات، یہ ساری اسماء کی وجہ سے ہی ہیں۔ ذات کا موجودات کی تخلیق سے شیخ اکبر کے نزدیک کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ذات نہیں کہتی کہ جی یہ ذات کن بھی نہیں کہتی، کیونکہ اسم اللہ کن کہتا ہے یا جو بھی ہے، اسم القائل کہتا ہے یا جو بھی ہے۔ تو شیخ نے اس چھوٹے سے پیراگراف میں اسماء کی بھی حقیقت بتا دی، ذات کی بھی بتا دی، اسماء کے تعلقات بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ذات ہر شے اور تقاضوں سے بے نیاز ہے، اس کا مطلب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی چیزیں موجودات نظر آ رہی ہیں اور اسماء کے انہی حقائق میں کلی مشابہت بھی ہے۔ ابھی کلی مشابہت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یہ انہی کے افعال میں ہے نا، اسماء کے، اسماء کی تشبیہ ہے۔ اچھا، جو انہوں نے فعل صادر کرنا ہے نا، اسم ہونے میں سارے ایک ہے نا، جیسے انسانیت میں سارے انسان ایک ہے نا، انسانیت کو سب انسان کہتے ہیں، اسی طرح اسماء میں ان کی سمجھ لیں کہ ایک کنبہ کہہ لیں، جیسے ہم انسانوں کا ایک کنبہ ہے، اسی طرح اسماء کا ایک کنبہ کہہ لیں کہ وہ اسماء میں وہ سارے اسماء ہی ہیں، ان ذات کو پہ ہوتے ہیں نا، اسماء بھی ذات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو موجودات کے حقائق ہے شاید ان کی کوئی اسماء سے مشابہت ہے، باقی اس پہ شاید کوئی اور تھوڑا سا کریں تو پتہ چل جائے گا۔ کہ اس کا جو حاشیہ ہے وہ پڑھیں تو شاید کچھ بات چلیں مزید کھل جائے۔ حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ تخلیق عالم کے حوالے سے شیخ اکبر اپنی کتاب انقاء مغرب اور انشاء دوائر میں تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح فتوحات مکیہ کے باب نمبر 4 میں بھی آپ نے عالم میں اسماء حسنہ کے مراتب پر بات کی ہے۔ اس باب میں لکھتے ہیں، جب تمام اسماء ان آئمہ کے حضور درخواست لے کر
حاضر ہوئے تو وہ آئمہ اسم اللہ کے حضور متجلی ہوئے، ملتجی ملتجی ہوئے. ہوئے. آئمہ سے مراد وہ 7 اسماء ہیں شیخ اکبر کے نزدیک، جو انشاء دوائر میں جو چارٹ آپ نے بنایا نا اس میں، تو وہ ان کی طرف، یعنی باقی اسماء ان اسماء کی طرف گئے، وہ اسم اللہ کی طرف گئے، اور اسم اللہ پھر آگے ذات کی طرف. اسم اللہ کیونکہ تمام اسماء کا جامع ہے، سارے اسی کی طرف پھر رجوع کرتی ہیں. اور اسم اللہ نے وہ درخواست ذات کے سامنے رکھی، کیونکہ ذات اسماء سے بھی بے نیاز ہے، اور ذات سے مدد کا وہ سوال کیا جو دراصل اسماء کا سوال تھا. تو اس بندہ نواز ذات نے اپنا انعام کیا اور فرمایا آئمہ سے وہ کہہ دو. اچھا کہہ دو، آئمہ سے کہہ دو کہ عالم کو ویسے ایجاد کریں جیسا اس کے حقائق کا تقاضا ہے. پس اسم اللہ ان کے پاس آیا، انہیں یہ بات بتائی تو وہ اسماء نہایت خوش مسرور اور شادمان لوٹے، اور وہ اب بھی ویسے ہی ہیں. اور پھر ان حضرات کی جانب متوجہ ہوئے جن کا ذکر میں اس کتاب کے 6 باب میں کروں گا، اور انہوں نے عالم کو ایجاد کیا جس کا تذکرہ ہم آنے والے ابواب میں کریں گے انشاءاللہ. فتوحات مکیہ باب نمبر 4 ہے یہ. اس میں پوری تفصیل اس کے بعد پھر شیخ نے آگے بتائی ہے کہ اسم کے ساتھ کس طرح جو بھی ہوا. اس میں تو یہی بتایا نا، اس میں تو یہی ہے کہ ایک اسم جو ہے وہ کون سے اسماء ہیں. پہلے تو وہ نچلے درجے 3 اس کی کیٹیگریز بنا دی ہیں. تیسری کیٹیگری والے جو ہوتے ہیں وہ دوسری کیٹیگری والے کے پاس جاتے ہیں، جیسے وہ اوپر ہم نے ابھی پڑھے ہیں. اور وہ آئمہ وہ پھر وہ جو ہیں وہ مل کے سارے اسم اللہ کے پاس جاتے ہیں. اسم اللہ جو ہے پھر وہ ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے اس سے. جو چیز معاملات پوچھے ہوتے ہیں نچلے والے اسم نے، وہ پھر اس سے اگر دو اسماء میں آپس میں متضاد کوئی چیزیں آ گئیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ، جیسے ایک جو ہے وہ رحم والی، وہ کیا کہتے ہیں اسم متضاد آ گیا، ایک مثلا رحم والا آ گیا، دوسرا قہار والا آ گیا، دونوں میں آپس میں متضاد احکام آگے نہ، ایک نے کہا یہ حکم میں کروں گا، دوسرے نے کہا یہ حکم کروں گا، تو وہ آپس میں ان میں ذرا سی بات ہے، وہ ڈیسیژن نہیں ہو رہا، تو وہ پھر اپنے سے اوپر والے اسم کے پاس جائیں گے. پھر وہ کیا کریں گے، اگر ان میں بھی بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پھر اسم اللہ کے پاس جائیں گے. اگر وہاں سے بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ ذات کی طرف. اس طرح سے جی. اور کسی دوست میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو ایک قسم فعل پہ، ایک قسم وجود پہ فعل صادر کرتا ہے، پھر 2 اسماء آ جاتا ہے، ایک اس کے اینٹی ہوتا ہے، ایک اس کے حق میں ہوتا ہے، سفارش میں ہوتا ہے، ایک اس کے خلاف ہوتا ہے. پھر ان کی بحث ہوتی ہے، پھر وہ اپنے سے اوپر والے اپروچ کرتے ہیں، اور یہ اس طرح ترتیب آخر میں اسم اللہ ہی ان کا ڈیسیژن کرتا ہے جو بھی ہے. تو یہ تضاد جو ہے نا اسماعت کے اندر ہے، اور وہ پھر وجود کے اوپر جو ہے نا وہ مول جو بنتا ہے نا انوائرمنٹ، وہ وجود بکتا ہے سارا کچھ. تضاد کیا حقیقت میں تضاد نہیں، تضاد نہیں اس کو کہہ سکتے. جبلت میں ہے نا اسماعت، مطلب ایک عدل والا ہے، عادل والا ہے، جو وہ تو اس پہ رہے گا، اس سے ہٹے گا نہیں، وہ رحم نہیں کرے گا. رحم والا ہے وہ تو رحم کرے گا. اصل میں تضاد ہم اس اس کو تضاد نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ کہیں گے کہ اسماء کی حقیقت ہے، ہر اسم اپنی حقیقت کے مطابق کر رہا ہے. ہمارے الفاظ میں وہ تضاد ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے. اگر میں وہ اپنی اس حقیقت پہ ہے نا، اس سے نہیں وہ ہٹے گا. ایک ممیت ہے جو مارنے والا ہے، اس نے تو مارنا ہی ہے. اب اس سے اور ایک محیی ہے جو زندہ کرنے والا ہے، دونوں کا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تضاد ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت پہ قائم ہے. انہوں نے وہی فعل کرنا ہے جس سے انہوں نے ذات حق سے اجازت. اصل میں ہر چیز میں ہماری ایک اور کتاب ہے، کوئی میرے مائنڈ میں اس کا نام نہیں ہے، نہیں آ رہا. وہ دیکھیں، اب جیسے دن ہے، دن کے ساتھ رات ہے، زندگی ہے، ساتھ موت ہے. اب بظاہر تو ہمیں یہ تضاد لگ رہا ہے نا، تضاد لگ رہا ہے. اسی طرح جس طرح کی قرآن پاک کی آیات دیکھ لیں، کئی آیات ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد لگتی ہیں، لیکن ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے سینس میں انسان کو بتائی ہیں. بیسیکلی تو جوڑے والی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے تخلیق جو کی ہے وہ جوڑے کی شکل میں کی ہے، تو ہر چیز کا جوڑا ہے. صحیح ہے. ان جوڑوں کو کیا ہم دیکھتے ہیں تو جیسے شیخ کی تفسیر بھی پچھلے دنوں میں دیکھی، سائم چشتی صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. وہ خیر شیخ کی کتاب نہیں ہے، میں بھی وہ انہوں نے کتاب نہیں ہے، لیکن شیخ اکبر کی وہ کتاب ہی نہیں ہے، وہ مطلب مشہور ہے، بس منسوب کہہ سکتے ہیں آپ. فیض الکون نہیں، وہ تفسیر ہے میری. جب وہ روح اور نفس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قلب وہ جگہ ہے جس کے اوپر آرڈر چلنا ہے، یا روح کا چلے گا یا نفس کا چلے گا. روح کنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ملائے اعلیٰ کے ساتھ. جب بندہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر اس میں رحیم، اس میں رحمان، اس میں کریم، اس کا مطلب ہے ان کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ نفس کی طرف جاتا ہے، ادھر سے
اس میں کنارہ کشی ہو جاتی ہے، اس طرف جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ڈرانے والے اس میں قہار، اس میں جبار اور وہ والے اسمائے کہ بھائی ادھر نہیں جانا. تو جیسے ہے دوسری آیت میں کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو شاکروں کے لیے بہتری ہے، اچھائی ہے، خوشخبری ہے، مبشرات ہیں، اور جو کفورہ والے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے. تو یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ اسوات وہ شکر والی سائڈ میں وہ مطلب خوشخبریاں دے رہے ہیں اور دوسرے والے کہہ رہے ہیں کہ بیک اپ. دیکھیں اس میں ایک 40 سورۃ الغافر، اس کو سورۃ المومن بھی کہتے ہیں. اس کی غالباً سٹارٹنگ میں 6 اور 7 کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے خاص فرشتے ہیں نا جو میرے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، جو اس راستے پہ چلتے ہیں نا ان کی مغفرت کرتے ہیں، اور پھر وہ دن رات ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. جب اس کا روح کا ساتھ، روح جب مطلب طاقتور ہو جاتی ہے نسبت نفس کے وجود کے اوپر، تو جب قلب کی طرف اس کی شعائیں آنا شروع ہو جاتی ہے، روشنی، تو ساتھ وہ فرشتوں کی جو ہے نا وہ دعائیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پورا روح کے ذریعے سے وہ قلب کے اوپر وہ اس کی امداد کرتی ہیں، قلب منور ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں بتایا کہ وہ اس کی پھر وہ مغفرت بھی مانگتی ہے، اس کی گناہوں کی بھی ساری جو ہے نا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہتی ہیں کہ جو ان سے تو نے وعدہ بھی کیا ہے وہ بھی ان کو عطا کر. اور روح اور قلب کے درمیان اگر حجاب آ گیا تو اس کا مطلب ہے نفس اسٹرانگ ہو گیا. بالکل، پھر تو روح ہوا ہے تو اس نے پھر تو یہ بس وہ پھر یہ اس تو نے اندھیرا اور ظلمت غفلت ہی بس یہ غفلت چیز ہے، ڈالی ہے. بس یہ چیز ہے. اور وہ پھر جسم پورا جو ہے اس کی سلطنت ہے، اس کے اوپر سارے کے کوئی غفلت آ جائے. چلو اور کسی بندے نے آپ نے اگر فیاض صاحب یہ تو بات یہ والا جی ہمارا جو ملفوظ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اس سے آگے والا جو ملفوظ ہے 56 نمبر وہ پڑھتے ہیں. احدیت کی صلاحیت. میں نے آپ رضی اللہ کے معانی کو سمجھا، چونکہ انسان یعنی روح عالم نفس ناطقہ اور حساس جسم سے عبارت ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے. اگر اس کی تعریف میں سے کوئی شے چھوٹ جائے تو اس کی حقیقت بھی چھوٹ جائے گی. انسان کا غیب یعنی روح اس کے ظاہر سے قائم ہے، لہٰذا ظاہر کا وجود بھی اس کے غیب سے غائب یعنی روح پر موقوف ہے. انسان کی تخلیق صورت پر ہوئی اور یہ وجود اکبر یعنی کل کائنات کے مشابہ ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سارے کا سارا وجود یعنی مطلق اور مقید، ظاہر اور باطن حق سے قائم ہے، حق سے قائم اور اس کا محتاج ہے. یہ ایک لمحے کے لیے بھی خود سے قائم نہیں ہو سکتا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ احدیت اور اس کے احکام تمام اشیاء میں جاری و ساری ہیں، چاہے بسیط ہوں یا مرکب. والسلام. اب اس میں شیخ نے جو نا احدیت کو اس کے لغوی مطلب سے قریب ایک مطلب، ہم تو احدیت کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ ذات کا وہ مرتبہ، لیکن یہاں پر شیخ نے نا لفظ احدیت سے مراد اس کے لغوی مطلب سے ایک وہ معنی نکالا ہے کہ کسی چیز کی یکتائی، اور بیسیکلی وجود کی یکتائی کی بات کر رہے ہیں. چونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا سارا، کہہ رہے ہیں نا سارے کا سارا وجود مطلق اور مقید، ظاہر اور باطن حق سے قائم ہے، تو ایک وجود کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر احدیت کا جو مطلب نکلے گا وہ ایک لغوی مطلب سے جا کے اس وجود کی طرف اشارہ ہوگا، اور یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ وہ اس طرف یعنی بات چلی جائے گی. کیونکہ لفظ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ عام بندے کے ذہن میں تو بس یہی ہوتا ہے اچھا احدیت وہ مرتبہ ہے، پھر وادیت ہے، وعدت ہے، مطلب وہ اس طرف فوراً سے چلا جاتا ہے. نہیں، وہ احدیت کے بعد ہم کیونکہ فوراً احدیت پہ چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے. لیکن شیخ نے یہ جو بھی بات کی ہے یہ احدیت کی بات نہیں کی، یہ وجود کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ احدیت کا مطلب لغوی مطلب اس کا لے رہے ہیں. لفظ احدیت یعنی کہ یکتائی، جس طرح ہم وجود کی یکتائی کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی یکتائی. تو یکتائی ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز، پیچھے بات بھی کر دی کہ وجود کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک اس میں نقطہ ہے کہ وہ سمجھ لیا جائے. تو باقی تو سارا میرے خیال میں واضح ہی ہے کہ یہ سارے کا سارا وجود جو نہیں ہے مطلق اور مقید، ظاہر اور باطن حق سے قائم ہے اور اس کا محتاج ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی خود سے قائم نہیں ہو سکتا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ احدیت اور اس کے احکام تمام اشیاء میں جاری و ساری ہیں، چاہے بسیط ہو یا مرکب. احدیت یعنی کہ یکتائی اور اس کے احکام، یکتائی سے مراد وہی وجود اور اس کے احکام. تو اگر ہم اس طرح اس کو سمجھیں گے تو ٹھیک ہے. اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے تو اس میں پھر تضاد آ جائے گا، کیونکہ شیخ کہتے ہیں کہ احدیت تک کسی کی رسائی نہیں ہے.
تو رسائی نہیں ہے تو پھر مخلوق میں کدھر سے آ گئی؟ تو ایک کنفیوز ہو جائے بندہ کہ اس سے مراد کیا پھر. لیکن یہ نیچے کتاب الف کتاب عادیت میں بھی شیخ نے اسی طرح کی بات کی ہے. یہ حاشیے میں جو ہے ہمارے ساتھ اس کو ہی پڑھیں، یہ حاشیہ ہی پڑھیں نا ذرا، اس سے بات شاید بات. چلیں. شیخ اکبر نے کتاب الف یعنی کتاب احادیت میں اس پر روشنی ڈالی ہے. فرماتے ہیں پھر اس احادیت کا اطلاق انسان اور دیگر ہر موجودات پر دیگر موجودات ہر نہیں ہونا چاہیے نا، ہر نہیں ہونا چاہیے، دیگر موجودات پر ہوا تاکہ انسان اس کی طمع نہ رکھے. اس متعال نے فرمایا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں احد یعنی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مشرکوں نے اس کے ساتھ فرشتوں، ستاروں، انسانوں، شیاطین، حیوانات، درختوں اور جمادات کو شریک کیا. چونکہ احادیت ہر موجود میں سرایت کر گئی اور انسان کا یہ لالچ ختم ہوا کہ صرف وہی اس سے مخصوص ہے. احادیت کا تمام مخلوقات میں عمومی ہونا اس سریان الہی کی بدولت ہے جس کا مخلوق کو شعور نہیں، ہاں اگر جسے اللہ یہ شعور بخشے. اس میں بھی شیخ نے وہ وجود کی بات ہی کی ہوئی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وجود ہی تمام مخلوقات کو حاصل ہے، چاہے چرند پرند ہے، شیاطین، حیوانات ہے، درخت جو بھی ہیں. تو یہاں پر بھی عادیت سے اشارہ وہی وجود کی طرف اشارہ ہے. اور جو اوپر آیت اس شیخ لے کے ہیں اس میں 2-3 طرح سے انہوں نے تعبیریں کر کے اپنی بات اس میں سے نکالی ہے. کیونکہ اس کی شیخ کی بات اب یہ آیت ہے کہ جی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اب اس احدہ کو لفظ کو شیخ نے اٹھایا ہے. احدہ کا ہم ترجمہ کریں گے جی کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. لیکن شیخ اکبر نے ایک احدیت کو نہ اس میں وہ یکتائی کی طرف بھی لے کے گئے ہیں، اس احدیت کی طرف بھی لے کے گئے ہیں جو اس کا مرتبہ ہے، اور پھر 2-3 اینگل سے لا کے جو نہیں اس جگہ پہ وہ آیت سے نکالی. اب جو بندہ سمجھتا ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس میں سے کس طرح نکلنا ہے. لیکن جو اگر کسی کو بھی ترجمہ کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے. تو باقی یہاں پر بھی وہی وجود کی بات کی نا کہ عادیت کا اطلاق انسان اور دیگر ہر موجودات پر ہوا تاکہ انسان اس کی طمع نہ رکھے. تو اگر انسان میں بھی صرف ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں جی اشرف المخلوقات ہے، خلافت دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خلافت سے بھی کوئی ایک عمومی ٹرم نکل آئی ہے کہ سب کو مل گئی ہے عادیت شیخ کے کلام میں، کیونکہ شیخ کی اپنی اصطلاح ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیخ جو ہے نا وہ الفاظ کو جب استعمال کرتے ہیں نا، ایک تو شیخ کا اصول یہ ہے کہ جب بھی وہ الفاظ لے کے آتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں جیسے وہ مجاہدے اور ریاضت کی ایک ہے، یا باقی ہے مراد اور مرید ہے، یا پھر 1-2 اور بھی بنائی ہیں. شیخ جب تحول اور تغیر جو ہے، شیخ ایک دفعہ چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں اس مفہوم میں یہ وہ بات ہے، اس کے بعد اپنے کلام میں اس کو مطلقاً بھی لکھ دیتے ہیں. اب لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انہوں نے جب ریاضت لکھی ہے تو مراد وہ روحانی ریاضت ہے، کئی دفعہ مجاہدے کے لفظ کی جگہ وہ ریاضت بھی لکھ دیں گے. اسی طرح تحول اور تغیر جو ہے، لیکن آپ کو اب یہ مفہوم سے سمجھنا ہے کہ جی اگر وہ بدنی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہے کہ یہ مجاہدے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ روحانی کی بات کر رہے ہیں، اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ کو خود سمجھنا ہے کہ یہ ریاضت کی بات کر رہے ہیں. تو شیخ کا یہ ایک عمومی اسلوب ہے کہ وہ ایک دفعہ تو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں. مطلب پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی اب آپ کو تھوڑا سا بندہ خود اٹینٹو ہو کے اس کو دیکھو. یہ نہیں جب ایک عبارت پڑھ ہوتا ہے برداشت کرنا ہے یا وہاں پہ ریچ کہنا ہے اس کو، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے نا، اپنی اسپیلنگ سے نہیں پتہ چلے گا. اسپیلنگ ایک ہی ہے وہ دونوں تو کی، ڈیر کی اسپیلنگ ایک شیخ نے نا قرآن میں وہ کہا نا کہ بعض جگہ رب کے جب اسم کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ کسی جگہ اسم اللہ بھی آ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب وہ رب بھی ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ اور آپ کئی جب تعویل کریں گے نا اس کی تو وہ پھر آپ اس کے پورے محاورے میں سمجھ جائیں گے کہ اس یہاں آیا اسم اللہ ہے لیکن اشارہ اسم رب کی طرف مراد ہی ہے. مراد یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جن کو ان تمام حقائق کی سمجھ ہو کہ گئی ہو یہاں تک اس کو علم ہو وہ پھر سمجھے گا. عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. نا انہوں نے جو دیت کا کہہ دیا اب دیت کو شریک نہیں کرنا، مطلب دیت کی تو عبادت ہے نہیں، اسم رب کی ہے کیونکہ اس نے اللہ نے کہا کہ رب کی تو عبادت کر، کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ کر. اب اسی طرح ہماری کسی کتاب کے اندر ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے رزق دے، تو وہ کہہ سامنے تو اسم اللہ ہی ہے لیکن کیا وہ رزاق کو رہا ہے کہ مجھے رزق دے. اب یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ کیا اس کو رہا ہے لیکن قول اسم اللہ رہا ہے اور اس کا مراد جو ہے وہ رزاق ہے. اس طرح یا اس بندے کے پاس لفظ اسم اللہ اس کو پتہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہر بندے کو تو نہیں نا پتہ اسم اللہ کا. ہمارے یہاں پہ اکثر جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صرف یہاں ان کو نام بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ
جیسے ابھی داتا صاحب کا عرس شاید شروع ہے، وہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں بہت داتا صاحب سے پیار کرتا ہوں، تو تقریباً میں 10-15 دن کے بعد لازمی ویسے بھی حاضری دیتا ہوں تو اس میں نے اس سے پوچھا اچھا ان کا پورا نام کیا ہے؟ اچھا اس کو پورا نام نہیں پتا، اور تقریباً 12-13 سال سے وہ جا رہا ہے، زیادہ ٹائم سے. میں نے کہا ان کا نام اصلی کیا؟ کہتا مجھے نام کا نہیں پتا. اب وہ اس کو یہی پتا ہے کہ داتا صاحب ہے، میں لاہور جاتا ہوں. ہاں وہ مشہور ہے نا، مشغول ہے تو وہ اس میں ہی ہے، نہیں ہوتا لوگوں کو پتا. صحیح. اس میں شیخ نے نا ایک اور بھی وجہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں. شیخ نے لکھا ہے کہ جی میں ایسا اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ جو بندہ ان مقامات کا اہل نہیں ہے نا جی وہ پھر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے. وہ خالی پھر اس کے بعد اسم ہی رہ جاتے ہیں، نام ہی رہ جاتے ہیں نا. بس اب وہ یا مجاہدہ کہے گا یا ریاضت کہے گا، جو بندہ سمجھتا وہ تو سمجھ جائے گا کہ مراد کیا ہے. جس کو نہیں ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ تو رٹی رٹائی باتیں کر رہا ہے، پڑھ کے پھر وہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے 50 دفعہ یہ والا پڑھو، 100 دفعہ وہ پڑھ لو، پھر وہی قرآن مجید ہے. نے نا خود بھی قرآن کے اندر بھی جو اس کا بھی ایک جو ہے نا طریقہ کار، اس نے جب کسی اسم کا لکھا تحریر میں جو اسم لکھا تو اس اسم سے پیچھے اس کا پورا مفہوم اس سے ملتا ہے. لوگ اس پہ نہیں غور کرتے. اگر کسی جگہ اس نے محیط لکھا ہے تو اس کے پیچھے جو اس نے سبجیکٹ دیا ہے نا تو اس کا تعلق محیط کے ساتھ ہے. اگر علیم لکھا ہے ہاں نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ اتنا پیارا مطلب اس کے ساتھ وہ واحد لکھا ہے، آد لکھا ہے، وہ وجہ سے لے کے آتے ہیں. اچھا لوگ وہاں نہیں غور کرتے اسی سے، وہ کہتے ہیں بس اللہ کا نام ہے تو یہ اللہ نے کہا. لوگ تو وہاں پہ غور ہی نہیں کرتے وہ تو نا، کرتے ہی نہیں نا، بلکہ وہ غور کرنے بڑا مزہ آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اگر اس اسم کو یہاں لگایا ہے آپ نے تو یہ اس کا مطلب یہ سارا سبجیکٹ اس کے اندر وہ سارا اس کے ساتھ اس کے گرد گھومتا ہے. ابھی وہ مجھے یاد آ گیا نا وہ جو ہم پچھلی دفعہ بیٹھے ہوئے تھے دار ہوا تو وہ اس میں عدیت، اس کو آپ عدیت مراد لیں گے. تو اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ جی آپ پیچھے جا کے دیکھیں لازمی اسم ہوگا، تو اس ٹائم تو نہیں دیکھا، بعد میں نے جا کے دیکھا تو کہا وہ تھا کہ جی رب ارنی الیک، کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ اسم اور رب کی بات تھی، وہاں پر تھا اسم اور رب موجود. رب کی تجلی تھی وہ. جی نہیں لیکن میں کہنے کا مطلب آیت میں موجود ہے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود آیت پڑھ لو اس میں لکھا ہوا پیچھے. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسم رب آ گیا تو ہم حقیقت ذات جو ہے نا وہ مراد لے لی، وہ مراد لے لیے. وہ نہیں ہے نا. جیسے وہ ہمارے دوست تھے وہ کہتے ہیں دیکھیں جب بچہ ماں کے ساتھ لگتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جی میں ماں کے ساتھ ہوں اور میں اس کا دودھ پی رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی ایک تعلق تو بنتا ہے، تھوڑا سا تو ایک سلائٹلی سا تو ہونا چاہیے. ہم نے کہا یار نہیں ہے، اب شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہاں تک جانے کی کوئی رسائی نہیں ہے، تمام دروازے بند ہیں، تو وہاں نہیں پہنچا جا سکتا. تو بس کئی ہوتے ہیں جو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بندے. اچھا جی آگے چلیں.